دیکھیں نا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو تو یہ سائن ہی نہیں ملتے، وہ تو فل مزے میں ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی مصیبت آتی نہ کوئی پرابلم آتی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کا جو مزہ ہے، ان کا کھانا پینا، ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یعنی اللہ ان سے اس حد تک ناراض ہو چکا ہے کہ اللہ ان کی کیئر ہی نہیں کر رہا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ جس شخص کی اللہ فکر چھوڑ دیتا ہے نا، جس شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بھٹکتا رہے اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں. یہ ہے اصل میں وہ شخص بدبخت. اور یہ کون ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تو نے دیکھا اس کو جو اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو اس کا آپ بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، یہی تو فاسق ہے. تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا. اگر اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اپنے قریب کیوں لائے گا؟ مجھے یہ بتائیں. ٹھیک ہے نا، ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے، کلاس میں آ گیا، دین کا لیکچر سننے آ گیا، کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا اسے کہیں اور لے جاتا، اللہ اس کی کیئر چھوڑ دیتا. انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ اللہ سے پہلے کسی انسان کے سامنے روتا ہے. جب دل ٹوٹتا ہے، جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے، تو انسان سب سے پہلے کس کے پاس جاتا ہے؟ کسی انسان کے پاس. اسی انسان کے پاس جو خود کمزور ہے، جو خود مجبور ہے، اور جو خود کسی کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے. ہم اپنے آنسو ان کے سامنے بہا دیتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ ہماری قسمت ہے نہ ہمارا سکون، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ دل ہلکا کیوں نہیں ہوا. سب سے بڑی بھول یہی ہے، ہم اس دروازے پر روتے ہیں جہاں سننے والا بھی ہماری طرح بے بس ہوتا ہے، اور اس رب کو بھول جاتے ہیں جو ہر آنسو گرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے. اللہ کے سامنے رونا کمزوری نہیں ہے، وہ تو سب سے بڑی طاقت ہے. کیونکہ انسان آپ کو بس دلاسا دے سکتا ہے، لیکن اللہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے. جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کو ٹوٹتے دیکھا، جس نے آپ کو صبر دیا، اگر آپ اسی کے سامنے سب سے پہلے سر جھکا لیں تو دنیا کی ہر ٹھوکر چھوٹی لگنے. حضرت علی نے فرمایا، انسان اتنا بزدل ہے کہ رات کو سوتے ہوئے ہوا کی آہٹ سے بھی ڈر جاتا ہے، اور اتنا بے وقوف کہ دن میں جاگتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا. انسان کی عجیب فطرت ہے، رات کے سناٹے میں جب کوئی دکھتا بھی نہیں تو ذرا سی آواز سے اس کا دل کانپنے لگتا ہے. اندھیرے سے ڈر، اکیلے پن سے ڈر، انجانی سی ہوا سے بھی ڈر. لیکن وہی انسان دن کی روشنی میں سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس رب سے نہیں ڈرتا جو ہر سانس کا مالک ہے. حضرت علی کا یہ فرمان ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ ہم اپنے ڈر غلط جگہ لگا بیٹھتے ہیں. ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں، حالات سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں، لیکن خالق کو بھول جاتے ہیں. اگر انسان ہوا سے ڈر سکتا ہے تو اسے اس رب سے کیوں نہیں ڈرنا چاہیے جس کے حکم کے بنا ہوا بھی نہیں چلتی؟ اصل بہادری رات کے ڈر سے بچنا نہیں، اصل بہادری یہ ہے کہ دن کی روشنی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرا جائے.